السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے نئے سبق میں آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے۔ آج پڑھیں گے جملہ کے تعلق سے کہ جملہ کسے کہتے ہیں۔ جملہ کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہوتا ہے لفظ اور ایک ہوتا ہے جملہ۔ تو لفظ سے تو پوری بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، جملے سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جس کو انگلش میں سینٹنس کہتے ہیں۔ دیکھیے، جملے کے اندر تین چیزیں عام طور پر ہوتی ہے، اور دو چیزوں کا ہونا تو بالکل ضروری ہے، ورنہ جملہ بنے گا ہی نہیں۔ فعل، فاعل اور مفعول، یہ عام طور پر یہ چیزیں جملے کے اندر ہوتی ہے۔ فعل کو انگلش میں ورب کہتے ہیں، فاعل کو انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں، مفعول کو انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں۔ فعل، کام کو فعل کہتے ہیں، کام کو فعل کہتے ہیں۔ فاعل، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جو کام کیا گیا ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ جو کام ہے اس کو فعل، جو کام کرنے والا ہے اس کو فاعل، اور جو کام کیا گیا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ جیسے چند مثالیں ہیں۔ حامد روٹی کھاتا ہے، تو چونکہ حامد کھانے والا حامد ہے، اس لیے حامد سبجیکٹ ہوا، فاعل ہوا، حامد فاعل۔ اس نے کیا چیز کھائی ہے، کون سا کام کیا ہے؟ روٹی، تو یہ روٹی ہو جائے گی مفعول۔ کام کیا ہے؟ کھانا، یہ ہو جائے گا فعل۔ حامد روٹی کھاتا ہے، حامد فاعل، روٹی مفعول اور کھانا فعل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے زید نے بکر کو مارا، زید نے مارا اس لیے زید فاعل۔ کس کو مارا؟ بکر کو مارا، بکر ہو جائے گا مفعول۔ کام کیا مارنے والا، تو مارنا ہو جائے گا فعل۔ زید فاعل، بکر مفعول اور مارا فعل۔ وہ بازار گیا، وہ بازار گیا، وہ یہ فاعل ہو جائے گا کیونکہ جانے والا وہ ہے، وہ فاعل ہوگا۔ کہاں گیا ہے؟ بازار گیا ہے، یہ مفعول ہوگا۔ اور کیا ہے؟ تو گیا ہے، تو جانا فعل ہو جائے گا۔ وہ فاعل، بازار مفعول اور گیا فعل۔ چند مثالیں دیتے ہیں، لکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اس میں آپ ان کو فعل، فاعل اور مفعول کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کریں اور نکالیں۔ یہ چند مثالیں ہیں۔ محمود امرود کھاتا ہے، میں پٹنہ جا رہا ہوں۔ محمود اپنی کتاب پڑھتا ہے، زید کو گھر مت جانے دو، ہم ہر دن اسکول جاتے ہیں۔ 4-5 مثالیں ہیں یہ، اس کو اپنی کاپی پر پہلے لکھیے۔ یہ بہت اہم ہے، سوال اس میں سے آتا ہے کہ فعل چنے، فاعل چنے، مفعول چنے، اس لیے اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ آئیے اس کو حل کرتے ہیں۔ محمود امرود کھاتا ہے، کھانے والا محمود ہے اس لیے محمود بنے گا فاعل۔ جس چیز کو کھایا گیا ہے وہ امرود ہے، امرود بنے گا مفعول اور کھانا بنے گا فعل۔ میں پٹنہ جا رہا ہوں، جانے والا میں ہوں اس لیے میں فاعل۔ جا کہاں رہا ہوں؟ پٹنہ، اس لیے یہ پٹنہ مفعول اور جا رہا ہوں یہ ہو جائے گا فعل۔ محمود اپنی کتاب پڑھتا ہے، پڑھنے والا محمود ہے اس لیے محمود بنے گا فاعل۔ کیا کرتا ہے؟ کتاب پڑھتا ہے۔ کون سا کام کر رہا ہے؟ کتاب پڑھنے کا کام کر رہا ہے، تو کتاب ہو جائے گا مفعول اور پڑھتا ہے، پڑھنا ہو جائے گا فعل۔ زید کو گھر مت جانے دو،
تو مت جانے دو کے اندر فعل اور فاعل دونوں ہیں، فعل اور فاعل دونوں ہیں، تو کس کو نہیں جانے دو؟ تو زید کو، زید مفعول بنے گا اور دوسرا مفعول بن جائے گا گھر۔ ہم ہر دن اسکول جاتے ہیں، جانے والے ہم ہیں اس لیے ہم بن جائے گا فاعل، اور ہر دن یہ ایک مفعول بنے گا، کہاں جاتے ہیں؟ اسکول جاتے ہیں، یہ دوسرا مفعول بنے گا، اور جاتے ہیں یہ جانا فعل بن جائے گا۔